میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ کہتے ہیں کہ جب راجہ پوروا کے خلاف جنگ کرنے کے بعد سکندر نے رک کر ذرا اپنی فوج کے ہتھیاروں کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ بڑے برے حالات ہیں، کیونکہ جنگ تو بڑی گھمسان کی ہوئی تھی یہاں پہ اور کافی خراب کام ہو گیا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی جان، یہاں کدھر ہے نزدیک ترین کوئی ہتھیاروں کا کام کرنے والے لوگ؟ تو انہوں نے کہا سر جی وزیر آباد ٹور جاؤ، اوتھے کام ہو رہا ہے۔ تو سکندر وزیر آباد آیا اور یہاں پہ اس نے آ کے اپنے سارے ہتھیار نئے بنوائے، اور وہ جو ان کی جو کوالٹی تھی وہ ایسی بہترین تھی کہ وہ خود پریشان ہو گیا کہ ہیں یہ تو ہمارے ہتھیاروں سے بھی اچھے ہیں۔ تو یہ تو ہے روایت جو اصل ہے۔ الیگزینڈر کے زمانے میں میرا نہیں خیال کہ وزیر آباد کے پاس کوئی ایسی آبادی تھی، یا وزیر آباد جس جگہ پہ اب ہے وہاں پہ کوئی اب ایسی آبادی تھی جہاں پہ یہ کام ہوتا تھا۔ پرانی آبادیاں ہوتی ہیں تو وہ دڑے چھوڑ جاتی ہیں نا، بھیڑیں بن جاتی ہیں، تھے جسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، ماؤنڈز بن جاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو وزیر آباد تو دراصل 1640-42 کے اندر کہیں جو وزیر خان تھا شاہ جہان کا ایک بہت قریبی درباری، جس نے لاہور کی وزیر مسجد بھی بنائی ہے، تو وزیر آباد شہر اس نے آباد کیا تھا۔ تو تب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اس طرح کا کام کرنے والے لوگ تھے ہتھیاروں اوزاروں کا، وہ یہاں آ کے آباد ہوئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ الیگزینڈر وہاں سے چلا تھا یونان سے، تو ظاہر ہے ایسے خالی ہاتھ تو نہیں آ گیا تھا۔ اس کے پاس موچی بھی تھے، بال کاٹنے والے بھی تھے، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ تھے، اور اس کے پاس ہتھیار بنانے والے لوگ بھی تھے۔ تو وہ بات تو صرف فکشن ہے، روایت بن گئی ہے۔ بہرحال جب وزیر خان نے یہ شہر آباد کیا تو چونکہ چھاونی تھی، تو اس قسم کے لوگ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 1640-42 میں وزیر آباد آباد ہوا، اس کے بعد 150 سال گزرے ہیں تقریباً۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کو، جو فرانس کا بادشاہ تھا لوئس فلپ، اس نے ایک زرہ بختر بھیجی، کویراس جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، تحفے کے طور پہ۔ وہ مہاراجہ کو اتنی پسند آئی کہ مہاراجہ نے یہاں جو اپنے تھے نا وزیر آباد کے لوگ، اس وقت مہاراجہ کا ایک گورنر بھی یہاں ہوتا تھا، پاولو ڈی ایویٹابیل، تو اس نے خبر تو سنی ہوگی مہاراجہ نے کہ یار وہاں بڑے کام کے کام ہو رہے ہیں، تو وہ بھجوائی یہاں پہ وہ کویراس، اور انہیں کہا کہ یہ بالکل اسی طرح سے کاپی کر کے تو جب وہ مہاراجہ کی خدمت میں کاپی پیش ہوئی تو مہاراجہ حیران ہو گیا، کہتا یار یہ تو اصل سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں جو تھے نا لوگ کام کرنے والے، وہ بڑے زبردست تھے۔ اچھا، اور یہاں جو بڑا خاندان کام کر رہا تھا نا وہ چڈا راجپوت تھے، اور میں خوش قسمتی سے ان کو جب 2003 میں ملا تو وہ انہوں نے مجھے کوئی اپنی تاریخ سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہم کم سے کم 200-250 سال سے تو ہم ادھر رہ رہے ہیں۔ اس وقت اس گھرانے کے جو بڑے صاحب تھے وہ زندہ تھے، اور وہ ایک نیو سٹین لیس نام کی کمپنی کے سربراہ تھے۔ اب ان کا بیٹا خالد ہے، اور ساتھ میں خالد کے بھائی ہیں، اور وہ بڑی اچھی طریقے سے وہ کمپنی چلا رہے ہیں۔ لیکن میں پیچھے آپ کو پھر لے چلوں، انہوں نے کہا کہ وہ ہم یہاں پہ آ کے یہ کٹلرز اور اوزار ہتھیار میکر ہم لوگ بن گئے یہاں پہ۔ ہو سکتا ہے وہیں کے پہلے رہنے والے ہوں، ذرا بات پرانی ہو گئی ہے، 250-300 سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر قسم کی چیز بنایا کرتے تھے، چھری چاقو، تلوار، اپنی خنجر، جو آپ کہیں وہ ہم اپنا بنا لیا کرتے تھے۔ تو جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے ایک ان سے سوئے والا چکو بنوانا شروع کیا،
وہ میں نے بچپن میں نام تو سنا ہوا ہے سوئے والا چکو، لیکن مجھے نہیں یاد کہ وہ کیا ہے، اور نہ میں نے جب چڈھا صاحب نے مجھے یہ داستان سنائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ سوئے والا چکو ہوتا کیا تھا. لیکن سوئے والا چکو جو ہوتا تھا نا اس میں کئی بلیڈ ہوتے تھے، اور وہ ایک جسے جنرل پرپز پاکٹ نائف کہتے ہیں، جیسے آج کل سوئس نائف ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیز تھی. اچھا اب آپ ذرا تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں 1880-85 میں. تو 1884 میں گوجرانوالا ضلع کا گیزٹیئر پہلا لکھا گیا. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جناب یہ جو وزیر آباد کے کٹلرز ہیں یہ ایسا کمال کا کام کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی زبردست خنجر تلواریں ڈھال لیتے ہیں، اور ان کا کام بہت اعلیٰ درجے کا ہے. صرف اس نے کہا کہ جی ذرا سٹیل کی کوالٹی کمزور ہے، یہ اس نے لکھا. اور پھر اس نے کہا کہ یہاں سے جو گزرنے والے ہوتے تھے عام طور پہ انگریز ہی گزرتے ہوں گے، تو وہ جب اگر کسی کارخانے پہ جاتے ہیں تو وہاں انہیں تحفے کے طور پہ چھری کوئی ایک پاکٹ نائف دی جاتی ہے. گیزٹیئر میں لکھا ہے کہ وہ پاکٹ نائف کا جڑی ورتو ہے نا، جو استعمال ہے وہ تو خیر کم ہے، لیکن اس سے بنانے والے کی مہارت کا ضرور علم ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمال کا کام کر رہا ہے. اس میں مطلب کئی ڈو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، کئی چیزیں اس کے اندر فٹ ہیں، کئی بلیڈ ہیں اس کے. اچھا پھر آ گیا، اب 1880 میں تو انگریزوں کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے ایک تو وہ سوئے والا چکو ان سے بنوانا شروع کیا، یہ جو اپنے چڈھا صاحب کی جو کارخانہ تھا اس سے. اور پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان انہوں نے ان سے توپوں کے بیرل بھی ڈھلوائے، وہ بھی انہوں نے کافی کام کر کے انگریزوں کو دیا. اور جو دوسری جنگ عظیم کے اندر جتنی بینٹس فٹ ہوتی تھیں، وہ 303 جو لی انفیلڈ کی رائفل ہوتی تھی اس کے اوپر جو بینٹس فٹ ہوتی تھیں وہ ساری یہاں اپنا وزیر آباد سے اسی چڈھا صاحب کے فیکٹری سے بن کے جایا کرتی تھیں. اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی، آزاد ہو گیا دیس، تو ذرا کام ٹھنڈا پڑ گیا، اور 20 سال نہ کوئی مطلب کوئی ایسا تھا کہ جیسے بس یہ بند ہوگا کہ ہوگا، یہ فیکٹری بند ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. ایسے کوئی 20-22 ان کے ملازم تھے اس وقت، اور تھوڑا تھوڑا یہ کام کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا، وہ بریکنگ ایون والی بات ہی تھی بس. لیکن چونکہ وہ کام ان کا پرانا تھا، خاندانی تھا، تو وہ لگے رہے. 1960 میں انہیں جرمنی سے ایک 60 یا 65 میں، ایسے 65 کے لگ بھگ، انہیں ایک جرمنی سے بلیڈ ایک آئی، یعنی ایک خنجر آیا کہ ایسا بنا کے دے سکتے ہو. خنجر بڑی بہترین سٹیل کا تھا، اور اس میں جو بڑی بات تھی وہ جو اس کا دستہ تھا وہ ہرن کے سینگ کا دستہ تھا. تو چڈھا صاحب نے بتایا مجھے کہ خنجر تے اسی بنا لیا تے ہرن دے ہن سینگ کتھوں لے کے آئیے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اونٹ کی ہڈی کو ایسا تراشا اور ایسا پالش کیا کہ اس میں اور سینگ میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. اور انہوں نے جب وہ جرمنی سیمپل بھیجا کہ جناب یہ ہے، لیکن اس میں یہ جو پیچھے دستہ ہے یہ سینگ کا نہیں ہے، یہ اونٹ کی ہڈی کا ہے، وہ جرمن تو پاگل ہو گئے. انہوں نے دستی انہیں 300 خنجر بنانے کا آرڈر دے دیا. تو وہ یک ہٹی چل پڑی جناب، جو کہ مطلب ہے پاکستان بننے کے بعد ذرا ڈاواڈول تھی، وہ کاروبار خوب ایک دم سے چل پڑا. چڈھا صاحب بہت انوویٹو آدمی تھے، بڑا ذہن تھا ان کا اپنے کام کے اندر، ان کا ذہن خوب تیز چلتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیسز تو وہی رکھا، یعنی وہ بلیڈ تو وہی رکھی وہ جو جرمنز نے بھیجی تھی، انہوں نے اس کے دستے میں کوئی انوویشنز کر دی، اور وہ اب بھی ہو رہی ہیں. یہ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دستے میں طرح طرح کی چیزیں بنا دیتے ہیں. تو وہ دستے میں انہوں نے انوویشنز کی، اور جرمنی کو کوئی 6-7 ماڈل انہوں نے وہ بھیجے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے. جرمنز مزید پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں بنا کے دیں.
اور وہ کو ڈھیروں کے حساب سے. تو جناب یہاں کام چل پڑا, اور بقول چڈا صاحب کے کہ وہ جو 1960-65 میں 20-25 ہمارے پاس کاریگر تھے, وہ ہمیں اب کاریگر ڈھونڈ کے ہمارا 200 کم عملہ ہو گیا ہماری فیکٹری میں. اس کے بعد یہ جو 70 کی دہائی شروع ہوئی تو وہ اور اچھی ان کے لیے ثابت ہوئی, کیونکہ اس میں امریکہ سے بھی انہیں کچھ آرڈر آنے شروع ہوئے. اور دیکھیں وہ اگر کام آپ اچھا کر رہے ہو نا تو پھر آپ کی پذیرائی خوب ہوتی ہے. جب دونوں جو ان کے کلائنٹس تھے امریکہ والے اور جرمن, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کام اچھا کر رہے ہیں اور وقت پہ کر رہے ہیں اور کام کر ہاتھ سے رہے ہیں, سارا کام یہ جیسے یہ بھٹی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خنجر نکل رہا ہے بھٹی سے, اسی طرح سے اس زمانے میں یہ کر رہے تھے. تو کام ذرا سست تھا. تو وہ دونوں جو تھے نا ان کے کلائنٹس, انہوں نے انہیں کہا کہ جی مشینری ہم آپ کو بھیجتے ہیں, آپ یہ مشین پہ کریں ساری, یہ ڈھلائی ولائی جو ہے نا وہ ساری مشین پہ ہونی چاہیے, اور شرط یہ ہوگی کہ ہمارا جو بھی آرڈر ہوگا اس میں سے 10%, 100 میں سے 10 جو ہے وہ ہم آپ کے کاٹ لیا کریں گے, تاکہ مشین یہ کوئی ہم خیرات میں نہیں دے رہے آپ کو, یہ اس کی آپ اس طرح سے کر کے آپ قیمت پوری کر دیں. انہوں نے کہا جی 1.25 لاکھ واری. تو وہ مشین آ گئی اور جناب کاروبار ان کا آگے چل گیا. اس وقت جو ہے یہ جو نیو سٹینلیس کمپنی ہے خالد چڈا جس کو چلا رہے ہیں, وہ امریکہ اور جرمنی تو ان کے سب سے بڑے بائرز ہیں, اٹلی, اسپین, فرانس اور اپنے آسٹریلیا تک ان کا جو ہے نا جو یہ بنا رہے ہیں چھریاں, ہنٹنگ نائفز مینلی, یہ ساری ان ملکوں کو جا رہی. امریکہ ان کا سب سے بڑا بائر کیوں ہے؟ وہ یوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی امریکہ میں فینٹیسی فلمیں بنتی ہیں نا, جیسے وہ لارڈ آف دا رنگز, اور یہ اپنا میرے خیال ہے ہیری پوٹر میں بھی یہی ہوتا ہے, وہ اس قسم کی ہتھیار دکھاتے ہیں, تو وہ سارے ہتھیار یہاں سے بن کے جا رہے ہیں. اگلی بار جب آپ لارڈ آف دا رنگز ٹائپ کی کوئی فلم دیکھیں تو آپ یقین جان لیں کہ وہ جو تلوار استعمال ہو رہی ہے نا بڑے فینسی دستے والی, یہ جیسا کہ آپ دستہ دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں سے خالد چڈا صاحب کی فیکٹری سے بن کے گئی ہے. اور جاپانی کیا سامورائی سورڈز اب بناتے ہوں گے جو کہ یہاں سے بن کے جا رہی ہیں پوری دنیا. اور جاپانی کیا سامورائی سورڈز بناتے ہوں گے, وہ جو سامورائی ان کے جو اس تلواریں استعمال کرتے تھے, وہ یہ آپ دیکھ لیجئے 3 تلواریں یہ جو ہیں مختلف سائز کی بنی ہوئی, یہ ساری یہاں پہ سے بن کے جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں جا رہی ہیں. جو دلچسپ بات ہے کہ کام ان کا اتنا بہترین ہے کہ جو باہر کے ان کے بائرز ہیں نا, اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ ہمارا نہ پتہ لگے کہ یار ہم تو سبلیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو, پاکستان کا نام اتنا اچھا نہیں نا ہم نے چھوڑا, ہم نے ساڈا تو کوئی کام سیدھا نہیں ہے نا, کچھ کام سیدھے ہیں جیسے یہ ایک ہے. تو وہ ان سے وہ ٹھپا لگواتے ہیں اپنے کام کے اوپر. جیسے جو امریکن مشہور بووی نائف ہے, وہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, بووی نائف کرنل بووی کے نام پہ ہے, اور وہ جو ہے وہ یہاں سے بن کے جا رہی ہے. پہلے امریکہ نے وہ جرمنی کو سبلیٹ کی ہوئی تھی, اور جرمنی کا جو بڑا سٹیل ٹاؤن جسے کہتے ہیں زولنگن, اس زولنگن سے بن کے جاتی تھی اور اس پہ زولنگن جرمنی لکھا ہوتا تھا. وہ اب یہاں سے بن کے جا رہی ہے اور اس کے اوپر اسی طرح زولنگن لکھا ہوا ہے. ایک چیز اور جو یہاں پہ بہت کمال کی ہو رہی ہے وہ ڈماسکس بلیڈ یا ڈیماسین بلیڈ بھی جسے کہتے ہیں, پتہ نہیں ڈماسکس میں دمشق میں بنتی ہوگی کسی زمانے میں. اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو نقش کاری ہے بلیڈز کے اوپر, یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی گئی ہوتی ہے بلیڈ کے اوپر, اور اسے ڈماسکس یا ڈیماسین بلیڈ کہتے ہیں. اس کے اندر بھی یہ جو نیو سٹینلیس والے ہیں چڈا صاحب, یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں.
اچھا ویسے میں اب بتا دوں کہ اب جو ہے وزیر آباد میں بے شمار لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جیسی آپ چھریاں چاقو دیکھ رہے ہیں، ہنٹنگ نائفز زیادہ تر پہ یہ ایسی اور لوگ بھی بنا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوالٹی میں واضح فرق ہے۔ جو نیو سٹین لیس میں ہو رہا ہے وہ شاید اور کہیں نہیں ہے۔ اور پھر یہاں جیسے جو بڑے چڈھا صاحب نے جو کہ ایک روایت رکھی تھی کہ انوویٹ کرو، تو وہ انوویشن کی روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ آپ یہ جو چھریاں دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو ہنٹنگ نائفز ہی ہیں نا، ان کے پھل بھی نئے طرز کے بنا دیے، وہ سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے، اور دستے تو انہوں نے وہ کمال ہی کر دیا۔ تو جو پاکستان کی اب پہچان باہر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی ہنٹنگ نائفز آپ کو ویسٹ میں ملتی ہیں نا، وہ کہہ کے کہ یہ جرمنی سے بن کے آئی ہے، وہ آپ پاکستان سے رہی ہیں، آپ بالکل دھوکہ نہ کھائیں، اور بڑی بہترین کوالٹی کی ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنے جانا ہے، چڈھا صاحب بڑے بہترین آدمی ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے میرے ورگا منہ چک کے میں چلا گیا سی کہ میں دیکھنا چاہنا جی کی کر دیں، تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھے لیا، اور اب تو ان سے میری بڑی دوستی ہے۔ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کو پردہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں بتانا ہم کیا کر رہے ہیں، تو کام ان کا اچھا ہے، کوالٹی بڑی اچھی ہے۔ اور وہ جو گیزٹیئر نے لکھا تھا 1884 کے اندر کہ جی سٹیل اور پالش ٹھیک نہیں ہے، تو جو آپ نے تصویریں جو آپ یہ چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ان میں سٹیل بھی بڑی بہترین ہے اور پالش بھی بڑھیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک اور چیز یہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں وہ یہ وزیر آباد کی یہ والی انڈسٹری ہے۔